اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا للجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ بنی اسرائیل کے یہود کو جواب دینے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، جن کا یہ خیال تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کا دشمن ہے اور میکائیل علیہ السلام دوست ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں سنا تو اس وقت وہ اپنی زمین میں پھل چننے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، میں آپ سے 3 سوال پوچھتا ہوں، ان کے جواب نبی کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ اہل جنت کو سب سے پہلے کیا کھانا دیا جائے گا؟ اور وہ کون سی چیز ہے جو بچے کو کبھی باپ کے مشابہ بنا دیتی ہے اور کبھی ماں کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سوالوں کے جواب ابھی مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، جبرائیل نے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا، فرشتوں میں سے یہ یہود کا دشمن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو دشمنی کی کوئی وجہ نہیں، جبکہ اسی نے تو اس قرآن کو آپ کے دل میں اتارا ہے۔ پھر آپ نے ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی وہ آگ ہے جو لوگوں کو جمع کر کے مشرق سے مغرب کی طرف لے آئے گی۔ اہل جنت جو سب سے پہلے کھانا کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر و کلیجی سے بنا ہوگا، اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت باپ سے ہوتی ہے، اور عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت اپنی ماں سے ہوتی ہے۔ یہ جواب سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ پھر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہود جھوٹی تہمت لگا کر ہکا بکا کر دینے والے ایسی ایک قوم ہے کہ میرے بارے میں پوچھنے سے پہلے ہی اگر انہیں میرے مسلمان ہونے کا علم ہو گیا تو یہ مجھ پر جھوٹی تہمت لگانے لگ جائیں گے۔ یہود آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم میں عبداللہ بن سلام کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہمارے سردار ہیں، ہمارے سرداروں کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے، اللہ انہیں اس سے بچائے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو باہر آ گئے اور کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہودی کہنے لگے، یہ تو ہم میں سے بہت برے ہیں اور بہت برے انسان کے بیٹے ہیں۔ اس طرح ان کی برائیاں کرنے لگے۔ عبداللہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اسی بات سے ڈرتا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ایل ابد سے عبارت ہے، اور دوسرا کلمہ جو اس سے قبل متصل ہوتا ہے اللہ کا نام ہے، کیونکہ کلمہ ایل ان سب میں تبدیل نہیں ہوا۔ اسی طرح عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الملک، عبد القدوس اس میں عبد جلیل کی طرح ہے۔ اسی طرح فرشتوں میں اسماعیل موجود ہے، اس طرح اس میں مضاف علیہ اسما کے مختلف ہے۔ اس طرح جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل میں مضاف ہونے والے کلمات مختلف ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ
کے معنی یہ ہیں کہ جب جو شخص جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ تو روح الامین ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذکر حکیم کو آپ کے قلب اطہر میں نازل کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قاصدوں میں سے ایک قاصد ہیں، جو اللہ کے کسی ایک قصد سے دشمنی رکھے تو وہ قاصد سے دشمنی رکھے تو اللہ کے تمام قاصدوں کا دشمن ہے۔ جیسا کہ جو شخص اللہ کے پیغمبروں علیہ السلام میں سے کسی ایک کے ساتھ ایمان لائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ باقی تمام کے ساتھ بھی ایمان لائے، اور ایک کے ساتھ کفر کرے تو تمام کے ساتھ کفر لازم آتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نساء میں، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور ان کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بعض پیغمبروں کو ماننے اور بعض کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر قرار دیا ہے۔ اسی طرح جو شخص جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کسی بات کو لے کر از خود نازل نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو اپنے رب تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، جیسے کہ فرمایا سورہ مریم میں، اور فرشتوں نے پیغمبر علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہم آپ کے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، اور فرمایا سورہ شعراء میں، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے اور اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترتا ہے، اس نے آپ کے دل پر القا کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھنے والوں سے ناراض ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے۔ اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کی ہے، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور پہلی کتابوں سے مراد سابقہ آسمانی کتابیں ہیں، یعنی مومنوں کے دلوں کے لیے ہدایت اور انہیں جنت کی بشارت سنانے والی ہے، جیسے کہ فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں، اے نبی کہہ دیجئے جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے وہ ہدایت و شفا ہے، اور فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، اور ہم قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص مجھ سے اور میرے فرشتوں سے، میرے رسولوں سے دشمنی رکھے تو میں اس کا دشمن ہوں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ حج میں، اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ اس کے بعد جبرائیل اور میکائیل کا ذکر عطف الخاص علم العام کی باب میں سے ہے، یعنی اگرچہ یہ دونوں فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کے عموم میں بھی داخل ہیں، لیکن پھر بھی ان کا بطور خاص ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہاں سیاق کلام سے جبرائیل کی نصرت و اعانت مقصود ہے، اور یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں کے درمیان سفیر کے فرائض سر انجام دیتا رہا ہے۔ اس کے ساتھ میکائیل کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہودیوں کا خیال تھا جبرائیل ان کا دشمن اور میکائیل دوست ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان میں سے کسی ایک سے دشمنی رکھے تو وہ دوسرے کا، نیز اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے۔ پھر اسی لیے کہا کہ میکائیل تو کبھی کبھی انبیاء کے پاس آئے ہیں، جبکہ جبرائیل اکثر آتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا فرض منصبی ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وحی لانا ہے، جیسے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جانے کے لیے سور پھونکیں گے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو یہ دعا فرماتے، اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر کا علم رکھنے والے، جن باتوں میں تیرے یہ بندے اختلاف کر رہے ہیں تو ہی ان کا فیصلہ فرمائے گا، اور حق کے بارے میں جو اختلاف کیا جا رہا ہے اس میں اپنے حکم سے تو ہی میری رہنمائی فرما، بے شک تو ہی جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بے شک اللہ ہی کافروں کا دشمن ہے۔
یہاں ضمیر کے بجائے اسم ظاہر کو استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کے بجائے کہ وہ کافروں کا دشمن ہے، یہ فرمایا کہ ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے تاکہ انہیں یہ بتایا جائے کہ جو شخص اللہ کے کسی بھی دوست سے دشمنی رکھے تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرے تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے، اور جس شخص کا اللہ تعالیٰ دشمن ہو تو وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔